بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ کہاوتیں بیان کرتے ہیں جی، اس میں مختلف ملکوں کی۔ تو اس میں آج کے موضوعات کیا ہیں؟ محنت، جوانی، بادام، دشمن، خوبصورتی، تعریف، ہیرا۔ تو اس سے متعلق ہم ون بائی ون ساری ادھر بیان کرتے ہیں جی کہاوتیں۔ سب سے پہلی کہاوت ہے جی، یہ فرانسیسی ہے، کہتا ہے جی محنتی جوانی ہو تو آسان بڑھاپا ہوتا ہے۔ محنتی جوانی، آسان بڑھاپا، یعنی کہ آپ جوانی میں اگر محنت کرتے ہیں تو آپ کا بڑھاپا آسانی سے گزرے گا۔ آپ نے آئندہ وقت کا یعنی کہ خیال نہیں رکھا، آپ نے آنے والے وقت کی پلاننگ نہیں کی۔ جن لوگوں نے، وہ بے وقوف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آنے والے وقت کی پلاننگ ضرور کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز، کیا ہونا ہے آنے والے زمانے میں، کیا نہیں ہونا، ٹھیک ہے، یہ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن انسان کو اپنی عقل و شعور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کے مطابق اپنے آپ کو آئندہ عمل کے لیے، اپنی زندگی کے لیے تیار رکھنا چاہیے، ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ پھر وہ پچھتاتا ہے۔ اگر آپ نے جوانی میں محنت کی ہے، پلاننگ کی ہے، کوئی اچھے کام کیے ہیں، اس کا بڑھاپے میں بھی آپ کو ضرور اجر ملے گا۔ ایون آپ نے جوانی میں اپنے لوگوں سے اچھے تعلقات ہیں، اچھے رویے ہیں، اب بوڑھے بھی ہو جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے، یہ ہے۔ اس کے بعد آگے کیا جی کہاوت؟ بادام کھانے کے لیے چھلکا توڑنا پڑے گا۔ کیا بات ہے، پھل کھانے کے لیے پہلے محنت کرنی پڑے گی، یعنی کچھ بھی آپ خوشی چاہتے ہو تو پہلے آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی خوشی کی۔ کچھ بھی کامیابی چاہتے ہو تو اس کو آپ کو اس سارے پروسیس میں سے محنت سے گزرنا پڑے گا۔ چھلکا توڑیں گے تو بادام نکلے گا۔ کتنی کمال چھوٹی سی کہاوت ہے اور کتنا بڑا سبق دے دی ہے۔ یعنی کہ کچھ بھی آپ بڑا اگر سوچتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس بڑے کام کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کام کی قیمت چکانی ہوگی، پھر آپ اس کامیابی تک پہنچیں گے۔ بادام کھانے کے لیے چھلکا توڑنا پڑے گا، فرانس کی کہاوت ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی دشمن چھوٹا نہیں، کسی بھی دشمن کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، فرانس کی کہاوت۔ ہم کہتے ہیں اس کی خیر ہے، وہ تو اتنا خاص نہیں، اثر و رسوخ والا نہیں، فلاں نہیں ہے، کچھ بھی ہے، کہتے ہیں جی کبھی کسی دشمن کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کی پلاننگ کر کے رکھیں، اس کا سدباب کر کے رکھیں، اس کے لیے تیار رہیں۔ لہٰذا دشمن کو حقیر سمجھ کر بعض کا تو نقصان اٹھاتے ہیں، فرانس کے لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں۔ بہرحال اچھی کہاوت ہے، زندگی گزارنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کون آپ کا دوست ہے، دشمن ہے۔ 100 دوست ہیں تو 100 دشمن ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد افریقی ایک کہاوت ہے جی، افریقہ کے لوگ کہتے ہیں ایک خوبصورت چیز کبھی بھی کامل نہیں ہوتی۔ اب یہ اللہ ہی جانے اس کے پیچھے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن بظاہر تو یہ ہے کہ بعض کا تو اٹریکٹیو جو وقتی، آئی تھنک میرا خیال ہے جو میں اسے ڈیفائن کر پایا ہوں، کہ وقتی طور پر جن کی اٹریکشن زیادہ لگتی ہے نا، فوری طور پر، وہ ضروری نہیں اتنی اٹریکٹیو، اور بعد میں ان کی اصلیت جب تک آپ نہیں جانیں، آپ ان پر کوئی مکمل طور پر رائے نہیں قائم کریں۔ تو جو خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، بظاہر خوبصورت ہوتی ہیں، وہ اندر سے اتنی پائیدار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ اسی طرح جس طرح بظاہر ایک خوبصورت انسان ہے، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہوگا، یہ ضروری نہیں، یہ اس کی شکل اگر اچھی ہے تو وہ سارے کام بھی اچھے ہوں گے، تو یہ مطلب یہ اس حوالے سے بھی بیان سے کیا جا سکتا ہے۔ مزید اس کے بعد بھی افریقی کہاوت ہے، کہتا ہے جی تعریف کی کمی سے ہیرا اپنی قیمت نہیں کھوتا۔ کوئی بھی ہیرا اپنی قیمت کم نہیں کرتا اگر کوئی آپ اس کی تعریف نہ کرے۔ آپ کہیں نہیں جی اس کی تعریف نہیں ہوئی فلاں نہیں، وہ اعلیٰ ظرف لوگ ساروں کی تعریف کرتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں ہیرے کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھیں کسی انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تو کوئی بھی انسان اگر قیمتی ہے، وہ اسے چاہیے اپنے مشن میں اپنے کاربند رہے۔ لوگوں نے تو انبیاء کو معاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے بارے میں پتہ نہیں کس کس طرح کی باتیں کی ہیں، تو اللہ معاف کرے۔ بہرحال کمی نہیں ہوتی ان کا مرتبہ بلند ہی رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر کسی کو برا کہتا ہے تو وہ جس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اگر اچھا ہے تو وہ کبھی اس کہنے سے برا نہیں ہو پائے گا، اس کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ ہیرا جو ہوتا ہے وہ ہیرا ہی رہتا ہے، آپ اسے جتنا مرضی ہیرے کو رکھ کے اس کی قدر و قیمت، اس کی تعریف نہ کریں، اس کو نظر انداز کریں، وہ پھر بھی ہیرا ہی رہے گا۔ تو آپ اگر ایک نیک انسان ہیں، اچھے ہیں اور نیکی کے راستے پر جا رہے ہیں، تو لوگوں کی باتوں کی بالکل بھی فکر نہ کیجیے گا، اپنا سفر جاری رکھیے گا۔ کمال ہے افریقی کہاوتیں۔ مزید ایسی کہاوتیں دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔